الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الذي كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في درجاته فاطما في تطهيراته زين العابدين في عباداته باقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته صادقا في أقواله قادما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند الأعداء هاديا إلى سبيله النجاة كالجمال ولا غوث العالمين معينا ملة والدين أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزرت انكسر البصر۔ سامعین مجلس، آج ہمارا مل بیٹھنا محترم تسلیم احمد صاحب، ان کے والد گرامی محمد نعیم صاحب فریدی اور محمد رمضان صاحب، ان کے تایا جان محمد شریف صاحب، ان کے بھائی، اور میرے جد امجد حضرت پیر طریقت رہبر شریعت مفتی محمد عبدالعزیز صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرید محمد رفیق صاحب نوری مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت کی بہار نصیب فرمائے۔ بیمار ہونے سے چند دن پہلے وہاں جمعہ شریف پڑھنے کے لیے گئے، بڑے عقیدت مند تھے، نہایت منجھے ہوئے، ملنسار عاجز آدمی تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ میرے مرشد نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ بیٹے داڑھی رکھو۔ میں نے داڑھی رکھ لی۔ مجھے سبق دیا کہ بیٹا نماز نہیں چھوڑنی، میں نے نماز کی پابندی کی ہے، اور مجھے یہ سبق دیا ہے کہ چلتے پھرتے درود و سلام کی کثرت کرنی ہے۔ یہی انجام ہوتا ہے نا، جو عادت پڑ جائے وہ آخری وقت تک جاتی نہیں۔ روشنی پڑھتے ہوئے
ان کی روح نکلی، اور جمعہ شریف کا دن یا جمعرات کا دن سید الایام، برکت کے ایام، برکت کے دن نصیب والے کو ملتے ہیں۔ حضرت قبلہ فخر القراء، زینت القراء، قاری غلام نبی نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب استاذ القراء قاری حسنین احمد، حسنین رضا نوری اشرفی صاحب، مولانا قاری جان محمد صاحب نوری، ان کے صاحبزادے، اور جملہ احباب ذی وقار جلوہ گر ہیں۔ ایک ایک کا اگر میں نام لوں تو کافی وقت چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ سیاسی سماجی جتنے احباب بیٹھے ہیں، رب العالمین نے ہمیں یہ سب دیا، اور میں جب بھی بخشش مانگو، بخشش مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ یہ ہے کہ میری بارگاہ سے بخشش طلب کرو، کن لفظوں کے ساتھ، ان لفظوں کے ساتھ، کیونکہ اس دنیا فانی میں جو آیا ہے اس نے جانا ہے، جو زندہ ہے اس نے مرنا ہے، جو بنا ہے اس نے فنا ہونا ہے۔ الوصال الوصال، الفراق الفراق کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، آئے روز لوگ جو ہے وہ قبروں میں جا رہے ہیں، تو ہم نے بھی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حی و قیوم ہم میں سے کسی کی ذات نہیں، خدا کی ذات ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس کو موت نہیں ہے، دائماً دائماً ابدا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہم نے مرنا ہے، مرنے والا تو مر گیا۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کوشچن آتا ہے کہ بس جناب ڈسکنیکٹ، تعلق ختم ہے، رابطہ ختم ہے، مرنے والا مر گیا ہے، فنش ہے، ایکسپائر ہے، ہمارا جو کنیکٹ ہے، تعلق ہے، اس سے ٹوٹ گیا، یہ ہم دے کے پکائیں یا ختم دلوائیں۔ ارباب علم و دانش اگر توجہ فرمائیں گے تو قرآن سے فیض ضرور ملے گا۔ تو یہ کیا فائدہ ہمیں ملتا ہے؟ یہ رسم ہے یا کیا ہے؟ جیسے محترم نقیب محفل فرما رہے تھے، یہ رسم نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، عین حق ہے، مرنے والے کا حق ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب بھی مانگو، بخشش مانگو، کن لفظوں کے ساتھ مانگو؟ ان لفظوں کے ساتھ مانگو، ربنا اغفر لی۔ قبلہ قاری صاحب کی تلاوت فرما رہے تھے، اور میں بھی کوئی تقریر تیار کر کے نہیں آتا، انہوں نے آیت کریمہ پڑھی ہے تو میرا ذہن بن گیا کہ چلو اس پہ دو چار لفظ بول دوں۔ ربنا اغفر لی، اے خلاق کائنات مجھے بخش دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش کا جو زاویہ ہے وہ مردوں تک محدود نہیں ہے، زندہ آدمی اپنی بخشش مانگ رہا ہے تو رب کی رحمت عام ہے۔ فرمایا کہ میری بخشش جو ہے اس میں دوام ہے، وہ زندوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ جو مر جائے، تم سے بچھڑ جائے، اس کے لیے بخشش مانگو، میں تب بھی بخشوں گا۔ جو زندہ بیٹھا ہے بخشش مانگے، میں تب بھی مانگوں گا۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں اسے زہرو منزل ہی نہیں، اور تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، اور مانگنے والے کو ہم شانیں کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا، تیرا رب جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب آئے۔ 80 سال گزر گئے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی، 90 برس گزر گئے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی، اور جب یہ بندہ سارے رستے گھوم پھرا کے رب کی بارگاہ میں آتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العلا، یہ بندہ تو کائنات میں بڑا زانی تھا، شرابی تھا، یہ تو بدکار تھا، عیار تھا، مکار تھا، بڑا فریبی ہے۔ جب اس کی رگوں میں لہو دوڑتا تھا، یہ غیبت چغلی اریانی فحاشی کے اڈوں پہ بیٹھتا تھا، اس نے اپنی مرضی کی، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اعضاء جواب دے گئے ہیں، یہ لرزتا ہوا اور کانپتا ہوا، جب نبینا ہو چکا ہے، اس کی اعضاء کانپ اٹھتے ہیں، تو یہ تیرے دربار پہ آ گیا، تو آواز رحمت آئے گی، فرشتوں یہ میرے پاس نہ آئے تو کہاں جائے، آنا اس کا کام ہے، وقت نہ میرا کام۔ فرمایا ربنا اغفر لی، اللہ کی بارگاہ سے بخش، اے اللہ مجھے بخش، ولی والدیہ، اے خلاق کائنات میرے والدین کو بخش۔
یہاں مفسرین کرام لکھتے ہیں ضروری نہیں والدین فوت ہو جائیں تو ان کی بخشش مانگو، قرآن کا حکم جو ہے اس میں دوام ہے، زندہ ہیں تو تب بھی ان کی بخشش مانگ، فوت ہو گئے تو تب بھی ان کے لیے بخشش مانگ۔ ابھی بھی دعا جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ جتنے مومن ہیں ان کی بخشش فرما، جتنے مومن ہیں ان کی بخشش فرما، جہاں جہاں مومن ہیں ان کی بخشش فرما۔ اے خالق کائنات، یہ تیری بخشش جو ہے یہ 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن سال 1000 سال ارب سال خرب سال کروڑ سال کتنے دنوں پر محیط ہے۔ آواز رحمت آئی یوم یقوم الحساب، حشر کے دن تک تم بخشش مانگتے رہو، میں پروردگار بخشش فرماتا رہوں گا۔ اور امام غزالی ایک وقت کے بہت بڑے امام ہو گزرے ہیں۔ آپ ایک دن اپنی کتاب لکھ رہے تھے اور قلم کے ساتھ سیاہی لگائی نا تو سیاہی پہ آگے مکھی بیٹھ گئی۔ توجہ ہے آپ کی؟ آواز اگر صاف کرنی ہے تو مزید اسے آہستہ کر دیں، مجھے زیادہ بلند آواز میں بولنے کا شوق نہیں ہے۔ سیاہی پہ لگی مکھی اور غزالی نے قلم کو روک دیا کہ اللہ کی چھوٹی مخلوق ہے، گرمیوں کا سیزن ہے، آئی ہے اڑتی اڑتی اپنی پیاس بجھا لے، چلو میں کوئی سیکنڈ بعد قلم اٹھا لوں گا۔ تو اللہ کی رحمت مسکرائی، وقت گزرتا رہا نا، دیکھنے والے نے دیکھا، یہ بزرگوں کو کشف قبور بھی ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ غزالی قبر میں گئے ہیں، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا فرشتوں اسے کہہ دو کہ تیری کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہے، تو بڑا غزالی ہے، وقت کا امام ہے، قرآن پڑھا پڑھایا، حدیثیں پڑھی پڑھائیں، فقہ پڑھی پڑھائی، اصول تفسیر نماز پڑھی، سجدے کیے، قیام کیا، رکوع کیا، عبادات کی، تو مست اور الست رہا لیکن میں نے قبول نہیں کی تیری نمازیں، یا میں خالق ہوں میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے لیے ہے نا، یعنی اپنے روزے پہ مان نہ کرنا، اپنی نماز پہ میں بڑا حاجی صاحب ہوں، میں بڑا نمازی صاحب ہوں، اپنے آپ پہ بلکہ اللہ کی رحمت پہ ناز کرنا کہ اللہ عمل کرنا میرا کام ہے اور فضل کرنا تیرا کام ہے۔ اچھا یا اللہ پھر اس غزالی کو بخشنا ہے یا نہیں بخشنا؟ آواز رحمت آئی اور خدا وند کریم کی رحمت مسکرائی، فرمایا غزالی نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کی، زکوٰۃ دی، بہت نیکی کی، لیکن مجھے پسند نہیں آئی، میں نے قبول نہیں کی۔ ایک عمل اس کا پسند آیا تھا، اے توجہ آپ کی، کتنے عمل پسند آئے تھے بولیے ذرا؟ ایک عمل پسند آیا تھا۔ اے اللہ وہ کون سا عمل تھا؟ فرمایا ایک دفعہ یہ کتاب لکھ رہا تھا تو قلم لگانے کے لیے اس نے قلم کو روک لیا کہ سیاہی پہ بیٹھی مکھی جو تھی وہ سیاہی چوس رہی تھی، اس نے میری ادنا سی چھوٹی سی مخلوق کا احترام کیا، میں اس کا احترام کر کے اسے جنت کا وارث بنا رہا ہوں۔ یعنی اگر بگڑی بن جائے، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستی میاں دو کریم۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ادھر خدا کا در ہے جو رحم فرمانے والا ہے، اگر ادھر سنوائی نہ ہوگی تو مدینے والے مصطفیٰ سے سفارش لگوا لیں گے، سرکار اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دیں گے، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اور وسیلے سے دور نہ بھاگو، مجھے ولیوں کا، نبیوں کا، صحاب کا، آل کا، ازواج کا، بنات کا، سرکار کی اہل بیت کا وسیلہ لے کے مانگو، میں رب جلدی سنوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے رب کی رحمت۔ اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احباب کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ مولانا حضرات بڑے فارغ ہوتے ہیں، انہیں ہمارے ٹائم کی اور پابندی کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم آپ سے زیادہ بیزی ہیں، لیکن میں عادی نہیں ہوں، مجھے اتنا شوق نہیں ہے تقریر کرنے کا، اللہ کے فضل سے رات بھی میں 2 جگہ 3 جگہ گیا ہوں، آج رات بھی جانا ہے، بچوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، ہم فارغ مولوی نہیں ہیں خراٹے مار کے سونے والے، پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ لیکن جو میں نے پوچھا ہے ٹائم ٹیبل، حضرت نے فرمایا 3 بجے، ہاں ابھی 3 بجنے والے، 3:10 کی بھی آواز آئی ہے، لیکن نہیں، میں نے 10 کو سائلنٹ کر دیا ہے، میں نے کہا 3 ہی کافی ہے۔
نہیں کوئی نہیں. اور میرے ہاتھ میں گھڑی بھی ہے, بار بار ادھر میٹر دیکھیں گے تو پھر توجہ بٹ جائے گی, اور جب توجہ بٹے گی تو سمجھ نہیں آئے گی. توجہ ہے آپ ذرا ایزی ہو کے بیٹھے کہ ابھی ٹائم پڑا ہے. حشاش بشاش ہو جائیں, چہرے اترے اچھے نہیں لگتے. اللہ اکبر. بندہ فوت ہو گیا, بندہ فوت ہوا, اس کی آنکھیں بند ہیں, ناک میں روئی ڈالی ہوئی ہے, اور ذہن میں یہ خیال آتا ہے یہ مرنے والا مر گیا ہے, یہ مرنے والا سنتا نہیں, یہ مرنے والا بولتا نہیں, ہمارا رابطہ اور ضابطہ اس سے ختم ہو گیا. میاں نواب خان صاحب, عالم خان صاحب تشریف لائے. مرنے والا مر گیا, آنکھیں بند ہیں, اب یہ سنتا نہیں, بولتا نہیں, پہچانتا نہیں. برید صاحب, لیکن اگر حدیث رسول کا مطالعہ کریں نا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنڈیشنیں دو ہیں, حالتیں دو ہیں. ایک مرنے والا کافر ہے, بے ایمان ہے, اس کا جب جنازہ اٹھاؤ گے نا تو وہ بولے گا این تذہبون, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, میں تمہارے ساتھ رہنے والا, کھانے والا, پینے والا, بیٹھنے والا, سونے والا, ٹھنڈے کمروں میں, گرم کمروں میں آرام کرنے والا, نرم اور گرم بستر پہ لیٹنے والا, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. قبر میں اندھیرا ہے, سانپ ہیں, بچھو ہیں, ہوں گے بھی بچھو ان کی قبر میں. اور جو رسول اللہ کے غلام ہیں, آپ کی اہل بیت کے غلام ہیں, اصحاب کے غلام ہیں, فرمایا جب وہ اٹھے گا نا اس کا جنازہ تو وہ بولے گا قدمونی قدمونی قدمونی, دیر مت لگاؤ, پاؤں ذرا جلدی اٹھاتے جاؤ, تم یہاں دیر لگا رہے ہو, مجھے کیا پتا میں نے قبر میں جا کے اللہ کی کون سی نعمتوں کو دیکھنا ہے, یعنی حسین کے نانے کا میں نے دیدار بھی کرنا ہے. اور بات اس بھی ختم ہوگی. اب سرکار نے ارشاد فرمایا جس مومن مسلمان مرد عورت کے جنازے میں 100 بندہ مل جائے, ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے, وہ بخشا گیا. کتنے بندے مل جائیں, اونچی ذرا کہہ دو. پھر سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا ہوگا, شاید کسی کے جنازے میں 100 بندہ نہ مل سکے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس مومن مسلمان مرد عورت کے جنازے میں 40 بندہ بھی شرکت کر لینا, وہ میرا غلام بھی بخشا گیا. پہلے تھے 100, اب کتنے ہو گئے 40. اب سرکار کے قلب اطہر میں پھر خیال آیا ہوگا, کیونکہ سرکار تو رحمت للعالمین ہے نا, شاید کسی کے جنازے میں 40 بندہ بھی نہ مل سکے, کوئی اتنا ہی غریب ہو. کیونکہ آج کل یہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے, جو ذرا دولت مند ہو لوگ جاتے ہیں, اللہ کی رحمت ہے, جانا چاہیے, اور غریبوں سے کتراتے ہیں, یہ چلو یا چھوڑو اس کو, یہ بندہ پتلا سا چھوڑو نہ. سرکار غریب پرور ہیں, غریبوں کے آقا ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا جس کے جنازے میں 3 صفحے بن جائیں, چھوٹی چھوٹی ہی بن جائیں, وہ ہاتھ اٹھا کے بخشش کی دعا مانگ دیں, لو میرا غلام مرد ہے تب بھی بخشا گیا, عورت ہے تو وہ بھی بخشی گئی. اللہ اکبر. دعائیں ہم نے کی, جنازہ ہم نے پڑھا, کاروبار ہم نے ٹھپ کیا, اور فائدہ کسے ہوا, مرنے والے کو. کس کو فائدہ ہوا, مرنے والے کو فائدہ ہو گیا. بیٹا ایک دفعہ بیٹھ جاؤ یار, دعائیں ہم نے کی, بخشا ہو گیا, یعنی ہمارے وجہ سے مردے کو فائدہ, بولیے ذرا, پہنچتا ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری وجہ سے اسے فائدہ نہیں, اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں, یہ غلط ہے. اب سرکار کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے کملی والے آقا, جس نے جنازہ پڑھا اسے کیا ملے گا؟
تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا احد پہاڑ تم نے دیکھا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھو ذرا یا رسول اللہ بڑا ہی پیارا ہے، اور یقیناً آپ میں سے بھی کئی زیارت کر کے آئے ہوں گے، اللہ بار بار لے جائے۔ فرمایا یہ احد پہاڑ ہے نا؟ جی آقا۔ فرمایا جو مومن مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے نا، ایسے ہے جیسے احد پہاڑ جتنا سونا ایک ہی دفعہ اللہ کے راستے میں بانٹ دیا، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس سے عطا فرماتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایک قرات کا ثواب۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا جو جائے گا تدفین تک ساتھ اسے ڈبل ثواب ملے گا، یعنی 2 قرات کا ثواب۔ ایسے ہے جیسے 2 احد پہاڑ جتنے سونے اللہ کے راستے میں بانٹ دیے، اتنا ثواب مومن مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی مطلب کیا؟ ہماری آنے کی وجہ سے مرنے والا بخشا گیا، اور اس کی وجہ سے ہمیں 2 قرات کا ثواب مل گیا، جیسے اللہ کے راستے میں 2 احد پہاڑ جتنے سونے ہم نے صدقے کر دیے۔ اب سرکار نے ارشاد فرمایا جب جنازہ پڑھ چکو نا تو اس کے لیے خالص دعا بھی کر لیا کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا، گپیں لگانے کے لیے وقت ہوتا ہے لیکن وہ دعا کرنے والے کو بھی خراب کرتے ہیں، آ جاتے ہیں ڈبل ثواب لیتے ہیں نا، اس کو بھی گپوں میں لگا لیا۔ اور سنی بڑے مست ہوتے ہیں یہ کھیر کھانے والے، وہ بیچارے گپوں میں آ جاتے ہیں۔ اور بھائی اللہ کا دربار جو اندر ہوگی دعا، اب کیا ضرورت ہے؟ اور خدا کے بندو، جو اللہ جنازے میں سنتا ہے وہ جنازے کے بعد بھی، بولو ذرا، وہ جنازے کے بعد بھی۔ اچھا جی، کسی نے پھر یہ دعا مانگی بھی ہے؟ دعا جو ہے نا، دعا اسے گھبرایا نہ کرے، دعا مومن کا اختیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی جان ہے، اور دعا قبول کرنے والی ہستی وہ رب رحمان ہے۔ تو سو جاتا ہے لیکن رب کا دربار کبھی بند ہوتا نہیں، نہ اسے ناشتے کی ضرورت، نہ دوپہر کے کھانے کی ضرورت، نہ ڈنر کی ضرورت، نہ بیوی کی ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت۔ وہ ایک ہے، واحد ہے، تنہا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ایک ہی ڈیوٹی ہے، وہ کیا ہے؟ مخلوق مانگے ہی ہے، خدا فرمایا میرے بندوں جب بھی مجھ سے مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ مانگنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جنازہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ جنازے سے رہ گئے، جیسے ہم بھی کبھی کبھی جنازے سے رہ جاتے ہیں، بعد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ مسعود کی حدیث مبارکہ ہے، جب جنازے سے وہ رہ گئے تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور ساتھ کیا کہا؟ ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ، او میرے سنگیو، جنازہ تو تم پڑھ چکے ہو فاروق اعظم کا، لیکن لا تسبقونی بالدعاء لہ، جو جنازے کی بعد والی دعا مانگ رہے ہو نا، لا تسبقونی، نہ تم سبقت کرنا مجھ سے۔ کیا مطلب؟ اس دعا کو لمبا کر لو تاکہ میں بھی بھاگتا بھاگتا اس دعا میں شامل ہو جاؤں۔ کیا مطلب؟ روز روز عمر فاروق کا جنازہ نہیں آئے گا، اور جنازے کے بعد ایسے دعا بھی نہیں مانگی جائے گی۔ یہ کیا بدعت کرنے والے تھے؟ یہ عمر وہ تھے، ان اللہ ینطق علی لسان عمر، یہ عمر وہ تھے، لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ اور مولا مرتضیٰ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں۔ یہ مولا مرتضیٰ نے یزید بن مکفف کا جنازہ پڑھایا، یہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث مبارکہ ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا ہے۔ جب یزید بن مکفف کا جنازہ پڑھایا نا، 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھایا، پھر 4 تکبیروں کی جنازہ پڑھانے کے بعد ثم مشا، پھر آپ اس کی چارپائی کی طرف چل پڑے۔ آپ نے فرمایا صفوں کو توڑ دو، حتی اتاہ، حتیٰ کہ اس کے پاس آ گئے، اور دعا کی اللہم عبدک وابن عبدک، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، اے میرے اللہ
فاغفر لہ ذنبہ، اس کے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے، وسع قبرہ، اس کی قبر کو وسیع فرما دے۔ کیا مطلب؟ یہ علی وہ ہیں، انا دار الحکمت وعلی بابها، انا دار العلم وعلی بابها۔ اگر یہ جہالت والی بات ہوتی تو مولا مرتضیٰ دعا مانگتے۔ اور آج کا خلاصہ، ہمارا مل بیٹھنا، تلاوت کلام پاک کے بعد نعت خوانی ہوئی، نعت خوانی کے بعد کچھ دیر بیان چل رہا ہے، اس کے بعد ختم شریف ہوگا۔ یعنی ختم کیا ہے؟ کوئی ایٹم بم کا نام ختم نہیں ہے، ختم نام ہے قرآن شریف کے پڑھنے کا۔ جب کھانا کھائیں تو فرمایا گیا نا پڑھو بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا بسم اللہ شریف پڑھو گے تو کھانے میں برکت شامل ہو جائے گی۔ اچھا بسم اللہ قرآن ہے یا نہیں؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر ایک بسم اللہ شریف پڑھ لیں تو برکت آ جائے گی، تو پوری سورہ ملک پڑھ لیں تو۔ اور سورہ ملک کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جیسے مرغی اپنے پروں کے نیچے بچوں کو چوزوں کو چھپاتی ہے نا، ایسے یہ گناہ گار کی قبر میں داخل ہو جائے گی اور گناہ گار کے گناہوں پہ پردے ڈال کے بیٹھ جائے گی۔ اللہ القرآن والرمضان یشفعان، میں قرآن ہوں قرآن۔ اور ادھر رمضان کا روزہ بھی آ جائے گا، نبی پاک نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اچھا ملا جی، اگر قرآن شفاعت کر سکتا ہے، رمضان شفاعت کر سکتا ہے، حسین کا نانا شفاعت نہیں کر سکتا جس کے سینے پہ سارا قرآن ہے؟ اور قبلہ شاہ جی بھی بیٹھے ہیں۔ میری نظر تعصب سے پاک ہوتی ہے، کیونکہ سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے نا، دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ ہم اولیاء کاملین کے ماننے والے، صحابہ کے نوکر، اہل بیت اطہار کی خوشاجی، سرکار نے اہل بیت کی شان بیان کی۔ اخذ بیدی الحسن والحسین فقال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا جو حسنین کریمین سے محبت کرے گا، ان کے ابا جی علی مرتضیٰ سے محبت کرے گا، سیدہ فاطمہ زہرا سے محبت کرے گا، اور مجھ رسول سے محبت کرے گا، یا اللہ اسے خالی نہ رکھنا، حشر کا دن ہو وہ میرے درجے میں ہو۔ بہت بڑی دعا ہے، میرے درجے میں ہو۔ کیا مطلب؟ اور خشک ذہن بندہ ہونا اسے سمجھ نہیں آتی۔ ایک دفعہ میں فقیر والی بیان کر رہا تھا، ایک اپ ٹو ڈیٹ نوجوان ہے، مولانا اس بات کی سمجھ نہیں آئی نبی کا درجہ کسی کو ملے گا؟ میں نے کہا نہیں ملے گا، نبی کا درجہ نہیں۔ معاذ اللہ یہ نہیں ہوگا کہ دوسرا کوئی نبی آ جائے گا، نبی نبی رہے گا، امتی امتی رہے گا۔ یہ سمجھ نہ آئی۔ وہ مشرف کا زمانہ تھا، میں نے کہا بھی ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ فٹ پاتھ پہ سوتا ہے یا کہیں عالی شان محل ہے اس کا؟ نہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے بڑا، اور بادشاہ جب بھی رہتا ہے پرائم منسٹر اس میں رہتا ہے، بڑی سج دھج کے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ اکیلا رہتا ہے یا نوکر چاکر بھی ساتھ ہوتے ہیں؟ یہ سرونٹ غلام قاصد وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بس سیٹیں دو ہیں، بادشاہ بادشاہ بن کے رہے گا، نوکر نوکر بن کے رہے گا۔ اسی طرح سرکار کا محل میں اسے جگہ ملے گی جو حسنین کریمین کا غلام ہوگا، مولا مرتضیٰ کا غلام ہوگا، سیدہ فاطمہ زہرا کا غلام ہوگا، مدینے کے تاجدار کا غلام ہوگا، وہ آقا بن کے رہیں گے، یہ ان کے نوکر بن کے رہیں گے۔ اور ہمارا مل بیٹھنا آخر پہ ہے دعا۔ کیا ہے؟ اور یہ پروگرام کا ایک سلیقہ سیکھ لیں، جب بھی پروگرام کریں نا تو اسے جنریٹر پہ لگائیں۔ یہ تھوڑا بہت تیل بچانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں 2 لیٹر تیل بچ گیا، محفل کا ستیہ ناش ہو گیا۔ چل رہا ہے تو پھر یہ بند کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بجلی پہ تھا۔ نہیں یہ پکا یہ جنریٹر پہ چلے نا، بجلی آئے جائے ہمیں کوئی ضرورت نہ ہو، 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتی۔ اچھا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بات نہیں، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، قبر والا جو ہے وہ قبر میں سہارا ڈھونڈتا ہے۔ کیسا سہارا ڈھونڈتا ہے؟ ینتظر دعوتن، جیسے ڈوبنے والا بندہ کسی چیز کا سہارا ڈھونڈتا ہے، ایسے قبر والا بھی سہارا ڈھونڈتا ہے۔ ڈوبنے والا بندہ کہتا ہے مجھے نکالو۔ یہ کوئی ہیر رانجھے کی کہانی نہیں پڑھ رہا، یہ سیاستہ کی حدیثیں ہیں۔ اور جس کی تعصب کی اینک اتر جائے اسے قرآن بھی فیض دیتا ہے، نبی کا فرمان بھی فیض دیتا ہے۔ آج تو ہمارے سنیوں کو قبض ہو جاتی ہے۔ ذرا کچھ پچایا کرو یار، سمجھا کرو، جو قرآن پڑھ رہا ہو دل میں کڑتے رہتے ہو، عداوت اور شرارت اور جہالت سے ذرا باہر آئیں۔
من پسند شخصیات کو بھول جائیں. یہ شخصیت پرستی نے ہمارے مسلک کو تباہ کر دیا. ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، کسی مولوی کا کلمہ، کسی پیر کا کلمہ. ہاں عقیدت ہونی چاہیے. سرکار نے ارشاد فرمایا قبر والا قبر میں سہارا ڈھونڈتا ہے جیسے دریا میں ڈوبنے والا بندہ سہارا ڈھونڈتا ہے. یا رسول اللہ دریا میں تو بندہ ڈوب رہا ہے، وہ تو کہے گا مجھے باہر نکالو. تو جو قبر میں ہے یہ کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا ینتظر دعوتن، یہ تیری میری دعاؤں کا منتظر ہے، یہ تیری میری دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے. تلحقہ من او اب او ام او اخ او صدیق لہ. باپ دعا کرے، ماں دعا کرے، بہن دعا کرے، یہ تو دعا کا انتظار کر رہا ہے. معلوم کیا ہوا؟ جیسے زندہ والدین اپنی اولاد کا انتظار کرتے ہیں، ایسے قبر میں بھی وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا کب آئے گا. اب رہا مسئلہ جس پہ والدین راضی جائیں راضی ہیں، اور جس پہ تھوڑی بہت ہی ناراضگی ہو جائے، یہ سمجھنے والی بات ہے، دل آزاری والی بات نہیں. تو سرکار نے ایک ہمیں زاویہ دیا، فرمایا اس کا کام ہے صبح شام وہ والد یا والدہ جو ناراض ہے اس کی قبر پہ آتا رہے، جاتا رہے، آتا رہے، جاتا رہے. ایک دن ایسا ہوگا وہ بھی بخش دے گا اور مالک بھی بخش دے گا. آنا اس کا کام تھا اور جنا ہمارا تھا. اور محترم محمد شریف صاحب، یہ ایک بہت ان کا مختصر سا خاندان، اور ان بھائیوں میں بڑی محبت تھی. آخری میں بات کر کے کلمات کو ختم کر رہا ہوں. بھائی آج کل تو خون سفید ہو گئے نا، وہ بھائیوں میں وہ کشش نہ رہی. وہ نام کے بھائی، دیوار ہے، زبان بند، آنکھ بند، کان بند، خونی کشش ختم. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قیامت کی. وہ پرانا وقت ہوندا سی نا میاں صاحب، تے چنگے بھن بھائی اور رل کے بہندے سی. انہیں کہ رل کے بہو کیوں؟ کسی دا نک مارنگا، کسی دی اکھ پیورنگی، کسی دا ہاتھ، سارے بہن گئے تے وہ والدین دی یاد تازہ ہو جائے. اب قیامت کی ہیں نشانیاں. وہ بولتے نہیں، وہ بلاتے نہیں، وہ آتے نہیں، میں جاتا نہیں. وہ تکبر میں ہے، میں تکبر میں ہوں. وہ گھمنڈ میں ہے، میں غرور میں ہوں. میاں حی و قیوم اور المتکبر خدا کی ذات ہے. یہ انسان اس نے مرنا ہے. اچھا اس نے مرنا ہے، پتہ بھی ہے مرنا ہے، تو پھر اتنا تکبر ہے اس میں، اتنے تکبر کے جراثیم ہے. یہ اپنی میں کو ختم نہیں کر رہا، اندر کے فرعون کو ختم نہیں کر رہا، توڑ نہیں رہا، نفرتوں کو ختم نہیں کر رہا. اسے پتہ ہے میں نے مرنا ہے. اگر اس انسان کو پتہ ہوتا کہ میں نے کبھی مرنا ہی نہیں تو پھر یہ کیا کرتا؟ کتنا تکبر اس میں آتا. اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قبر والا تو دعاؤں کا منتظر ہے. اور اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا قیامت کا دن آئے گا، کچھ لوگ جہنم سے نکلیں گے، اور کس انداز سے نکلیں گے؟ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے اللہ ہمیں جہنم تپتی سلگتی سے باہر نکال. آواز آئے گی قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، میرے ساتھ گفتگو نہ کرو، مکالمہ نہ کرو. یا اللہ گفتگو کیوں نہ کریں؟ فرمائے گا اللہ انہ کان فریق من عبادی، میرے نیک بندوں کا ایک گروپ تھا دنیا میں. وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون، وہ دعائیں مانگتے تھے. یقولون، وہ کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اے اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو بخش دے، ہمارے زندوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے. اور تم کیا کرتے تھے؟ وہ دعائیں کرتے تھے. تم کیا کرتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق بنایا. یہ تو کھانے پینے کا ایک بہانہ ہے. تم نے ہنسی اور ٹھٹھا کیا. وکنتم منہم تضحکون، یہیں پڑے رہو، میرے ساتھ گفتگو بھی نہ کرو. یہ تو مجھ سے مانگنے والے تھے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ ان سے روٹھے گا جو دعا کے منکر ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوگا جو دعا نہیں مانگتے. اور جو دعا مانگنے والے ہیں وہ جب آئیں گے نا تو اللہ ارشاد فرمائے گا ان نیک گروپ انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون. کر سب یہ کتنا پارا ہے؟ انی
جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، دعائیں مانگنے والوں، تم نے ان کے فتووں پہ صبر کیا، آج بھی تم کامیاب ہو اور اس وقت بھی تم کامیاب تھے۔ کیوں؟ تم مجھے نہیں بھولے، تم مجھ سے مانگتے رہے، تم نے میرا در نہیں چھوڑا اور میں نے تمہیں عطا کرنا نہیں چھوڑا۔ یقیناً یہ بخشش کی گھڑیاں ہیں، یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں۔ ہم سب کو موت کو یاد رکھنا چاہیے، موت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں دل کا زنگ اتارتی ہیں، کثرت ذکر الموت و کثرت تلاوت القرآن۔ فرمایا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا جائے تو دل کا زنگ اترتا ہے، اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے تو دل کا زنگ اترتا ہے۔ اچھا موت کو کیسے یاد کیا جائے؟ بھائی قبرستان میں چکر لگاؤ نا، دیکھو یہ بڑے بڑے نوجوان تھے، کڑیل نوجوان تھے، بڑے قد داور تھے، سرو جیسے قد تھے، آج مٹی میں ملے ہیں، کل ہم نے بھی آنا ہے، تو دل کا زنگ اترے گا، تیری میں ختم ہوگی، تکبر ختم ہوگا، گھمنڈ اور غرور ختم ہوگا۔ اور فرمایا قرآن کو بھی تلاوت کرو، وکثرت تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت سے دل کا زنگ اترتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا ہوگا نا، یا رسول اللہ زنگ اس جگہ سے اترتا ہے جہاں ہاتھ پہنچے، دل کی زمین تو بڑی دور ہے، یہاں ہاتھ نہیں پہنچتا۔ تو آواز مصطفیٰ آئی ہوگی نا میرے صحابہ، جہاں دنیا کا ہاتھ نہ پہنچ سکے وہاں قرآن پہنچ جاتا ہے، وہاں قرآن پہنچ جاتا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا جی قاری صاحب منزل دے دیں، قاری صاحب منزل دے دیں، اور میں بھی اس لیے کہتا ہوں بھی اپنے ایک بیٹے کو تو حافظ بناؤ، میں نے انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، پروفیسر بنانا، وہ سب کچھ بنا، میرے سامنے بھی ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں، میں خود بھی پڑھا ہوں، پڑھنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے قرآن کا خادم بناؤ، اسے دین سکھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم چل بسے اور وہ مانگے گا کسی سے، یار کوئی فزکس کے نمیریکل مجھے دے دے، یا کوئی باٹنی زوالوجی کے کچھ سوالات مجھے دے دے، کوئی تجزیے کوئی تجربے مجھے دے دے، کوئی کیمسٹری کی مساواتیں مجھے دے دے، کچھ مجھے ایڈیم دے دے، یا کوئی کریکشن دے دے، یا کوئی مجھے ماڈرن ایسے دے دے، یا مجھے کوئی ناول دے دے، کوئی ڈائجسٹ دے دے، بی اے کے میں نے کوئی اولڈ مین اینڈ دا سی یا کوئی شے جی میں نے کچھ سے ثواب دیو نا، تو سب کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، بھائی یہ انگلش کے چیپٹر، یہ میتھمیٹکس، یہ فزکس، بایو کیمسٹری، زوالوجی، باٹ، یہ کوئی چیز اسے نہیں پہنچے گی۔ اسے پہنچے گا تو فقط قرآن پہنچے گا۔ کیا پہنچے گا؟ زور سے بولو، کیا پہنچے گا؟ اور زور سے بولو، کیا پہنچے گا؟ قرآن۔ تو پھر ہمیں قرآن سے بھاگنا نہیں نا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ مرنے پہ آ جائے تو پھر آگے مسجد میں قاری صاحب جی کچھ طالب علم دے دے، ابا جی کی جان نہیں نکل رہی تو وہ سورہ یاسین تلاوت کر دے تاکہ کچھ آسانی ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہمارے کچھ طریقہ کار غلط ہو چکا ہے کہ ساری زندگی قرآن سے بھاگتے رہے اور آخر پہ آ گئے پھر بابا جی کوئی طالب علم بھیج دیو۔ اچھا یہ وہی طالب علم ہے جو ٹوٹی چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ہیں، ساری زندگی نفرت کی نظر سے دیکھتا رہا ہے، یہ مولوی ہیں، یہ روٹی ٹکر والے ہیں، تو آج پھر کام آ گئے نا، یہ قرآن پڑھیں تو یہ، قبر میں اتارے تو یہ، تلاوت کریں تو یہ، سپارے پڑھیں تو یہ، سورہ ملک پڑھیں تو یہ، سورۃ آل عمران پڑھیں تو یہ، نساء مائدہ پڑھیں تو یہ۔ کیا مطلب؟ اوے اللہ کے پیاروں سے پیار کر تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن سے بھی پیار کر۔ جب قرآن سے پیار کرے گا نا تو قرآن سے آواز آئے گی، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ما فرطنا فی الکتاب من شیء ما کان ھذا القرآن یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین۔ کیوں؟ قرآن سے آواز آئے گی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کیونکہ میں بھی قاریوں کے درمیان بیٹھا ہوں نا، تو کچھ تو قرآن مجھے پڑھنا چاہیے۔ فرمایا آ جاؤ قرآن کو پڑھو، آ جاؤ قرآن کو پڑھو، آؤ قرآن کو پڑھو۔ جب قرآن کے ساتھ ہماری یاری لگے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہی قرآن ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ آج عورت فوت ہو جائے، ساری زندگی بے پردگی کرتی رہی، تو 2-3 چادریں نیچے 2-3 چادریں اوپر، تو کیا آواز دو گے؟ کیا ہو جی منہ دیکھ لو؟ نہیں جی نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ عورت ہے مولانا۔ اچھا یہ عورت ہے، زندہ کو دیکھنے سے خطرہ ہوتا ہے یا مردہ کو؟ ساری زندگی منہ دکھاتی پھری ہے، تجھے کچھ شرم نہیں آئی، کچھ حیا نہیں آیا؟
اماں کی عمر 50 سال ہے، منہ کھلے نقاب پھرتی رہی ہے، تجھے کوئی شرم نہیں آئی؟ اب جب فوت ہو گئی ہے تو اب اعلان بھی نہیں کر رہا کہ لوگ اس کا منہ دیکھ لیں۔ مولانا کو شرم کریں، یہ عورت ہے، غیر محرم نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا مرنے کے بعد غیر محرم نہیں دیکھ سکتے تو جب زندہ ہو تو پھر غیر محرم دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بھائی یہ کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، آ جاؤ بس کرو۔ بڑی ہم نے پھٹکڑی لگوا لی اور داڑھی منڈوا لی اور ہم نمازوں سے بھاگے اور ساری زندگی وہی کام کیے جو کرتے رہے۔ دیکھو ایک بندہ دودھی ہے اور دودھی پانی ڈالتا ہے، عادت اس کو پڑ گئی، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس نے کہا بھی نہیں یہ بھی زندگی کا کام ہے، میں نے روزانہ پانی ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ ایک بندہ زنا کا عادی ہو جائے، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ کام ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ ارے بندو خدا کے، کچھ اپنے زاویے حیات کو بدلو، سدھر جاؤ، نیکی کرو، اچھائی کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3:10 کا ٹائم تھا، ابھی 8 منٹ ہوئے، 2 منٹ رہتے ہیں، پھر بھی میں بند کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔